صحیح مسلم 6229 حدیث کھول لیں, اس میں سب کا ترجمہ خود ہوا ہے, امام مسلم نے نقل کیا, وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. جب لعنت کا لفظ موجود ہے تو کس نے دی تھی لعنت؟ بنو مروان نے, بنو امیہ نے. تو بنو مروان ذمہ دار ہوا نا, تو یہاں پہ حضرت معاویہ نہیں, وہ حضرت معاویہ والی علیحدہ سے حدیثیں ہیں. بات یہ کہ پہلے تو یہ مقدمہ مانے نا, جو انہوں نے پبلک کو جھوٹ کیا ہوا تھا مشہور کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ لعنت نہیں ہوتی تھی, یہ سب کا مطلب جو ہے تنقید ہے, لعنت نہیں ہے. تو ہم نے نہیں, تو میں نے لعنت کا لفظ بتا دیا نا. پہلے تو یہ معافی مانگے نا کہ انہوں نے صدیوں سے جھوٹ بولا ہے, امام مسلم لکھ کے گئے تھے. اگلی بات بھی ہم کریں گے. میں نے 10 حدیثیں مسلم شریف سے, بخاری شریف سے, ابو داؤد سے, سنن نسائی الکبریٰ سے, المستدرک الحاکم سے نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں بھی یہ سب و شتم ہوتا تھا, ان کی موجودگی میں بھی ہوا ہے. اب تو یہ مان گئے, یہ کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے, لیکن حضرت معاویہ نے نہیں کیا, ان کے سامنے ہوا ہے. ہم کہتے ہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ پورے کا پورا سسٹم یہ سب کو پتا ہے, اور اہل سنت تو نقل کرتے آئے ہیں. یہ جلال الدین سیوطی کو اتنا کوٹ کرتے ہیں, اس نے خود تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا, عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروایا. یہ سب کا ترجمہ, یہ جو کہتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں, ہم تو اس سے آگے جا چکے ہیں. سب کو چھوڑ دیں, لعن اللہ ابو تراب موجود ہے, ابو تراب پر لعنت نعوذ باللہ. تو سب کا ترجمہ میں ہلکا کرتا رہوں, گالی میں اس میں بھی رجوع کرتا ہوں. گالیاں نہیں دیتے تھے, لعنتیں بھیجتے تھے. ہم کہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ لعنت بھیجی ہے نا, ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت. ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر خلفائے راشدین اور اہل البیت کے ساتھ ہو. میں جنرل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں, جسے فٹ اسے گفٹ. اچھا, علامہ خادم حسین صاحب ایک جملہ بولتے ہوتے تھے, جن پہ اللہ راضی ان کا رسول راضی. اللہ نے ازل میں دیکھا, اپنے صحابہ جیسا دل نہیں پایا. ہاں بالکل, ہم تو آپ تو ڈائریکٹ صحابہ کی نہ صحابہ نہیں, 1-2 بندوں کا مسئلہ ہے. صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. صحابہ کے قاتلین کے ہم خلاف ہیں, جو صحابہ کے دشمن ہیں. مثلا دیکھیں جی, کیا منکرین زکوٰۃ صحابہ نہیں تھے؟ زکوٰۃ کافر سے لی جاتی ہے مسلمان سے؟ مسلمان سے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے, تو وہاں آپ حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پہ تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ, ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں. کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں. اچھا, بس اب قائم رہنا ہے جی. جو کام ڈالے گا نا, آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا, تھوڑی گڈی پینچر ہو جائے. آگے چلیں. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ایسا کوئی بغاوت نہیں کی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف. انہوں نے جنگیں لڑی. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے مخالفین کافر تھے, رومنز اور پرشین. اس سے آگے چلیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے, ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں, اگرچہ ان میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں, لیکن ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے شہید نہیں کرنا چاہیے تھا, پروٹیسٹ کو جس لیول پہ وہ لے گئے. کیونکہ بخاری میں آتا ہے وہ نمازیں پڑھاتے تھے مسجد میں. حضرت عثمان نے کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کہتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو, اس کا مطلب وہ مسلمان تھے. صحیح بخاری 695 نمبر حدیث ہے. جب حضرت علی کی باری آئی ہے اور ان کے خلاف جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, آج خادم رضوی صاحب کو یہ بات پتا ہے, چلے ان کا آپ نے ذکر کیا, میں انہی کا ذکر کرتا ہوں. خادم رضوی صاحب کو تو یہ بات پتا ہے کہ ختم نبوت کے ایشو پہ, جس کو میں اینٹی قادیانی ایشو کہتا ہوں, ختم نبوت تو وہ ہے جو چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کو بھی غلط کہے. ختم نبوت کے ایشو پہ میں نے دھرنا جا کے اسلام آباد دینا ہے, لیکن حضرت علی کے جو مخالفین تھے وہ بجائے مدینہ شریف آ کے حضرت علی سے قصاص سے عثمان کو ڈیمانڈ کرنے کے, وہ خود کوفے اور بصرے میں چلے گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. جب اس طرح کوئی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے گا تو حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی, اور احادیث میں نبی الاسلام نے بشارت دی تھی المستدرک الحاکم میں, مسند احمد میں, کہ جس طرح میں نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے نا, تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا. حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا نہیں, کیونکہ صحابہ تو اس کو آنر فیل کر رہے تھے کہ ہم بھی حضور کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کام کریں گے. حضرت عمر نے کہا انا. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے, اور مولا علی جوتیاں گانٹ رہے تھے. نبی علیہ السلام پہلے کہہ کے گئے ہیں کہ مولا علی نے میرے بہاف کے اوپر مسلمانوں پہ تلوار سونتنی ہے. سورہ الحجرات کی آیت کے تحت کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو. وہ کافر نہیں, باغی. جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اپنی زبانیں بند رکھیں. جس دن یہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف اپنی زبانیں بند کر لیں گے, یہ حضرت عثمان کے مخالفین کے خلاف ان کو بلوائی کہنا چھوڑ دیں گے, یہ میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ویسے اس دن ٹھیک ہے, ہم بھی حضرت علی کے مخالفین جو ہے نا ان کے بارے میں اپنی زبان بند کریں گے, لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے خلاف میرے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا, وہ دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی, میں اپنے نبی سے کیسے ٹکر لے لوں؟ صحیح بخاری 2812. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی, وہاں پہ بات یہ ہے کہ رافضی کچھ شامل تھے اس جنگ میں. اب آپ جن کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو تو انہوں نے قتل کر دیا. وہ اہمی کہتے ہیں, یہ اسی طریقے سے کہانی ہے جو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. مسند احمد میں موجود ہے, ابو الغادیہ ایک صحابی تھے صلح حدیبیہ کے, انہوں نے عمار کو قتل کیا, وہ تو خود روتے تھے مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا. آپ کہاں سے وکالت کر رہے ہیں؟ حدیبیہ میں تو ان کا شجر کے نیچے ہاتھ وہی بیعت ہوئی تھی, جی وہ تو جنتی ہو گئے. جی وہ جنت کی بشارت ملی نا, لیکن اس کے بعد ان سے ایک غلط کام ہوا نا, وہ خود روتے تھے. کاش جو آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں آپ بھی ابو الغادیہ کو تسلی دیتے کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں, آپ تو صحابہ شجرہ میں ہیں. لیکن وہ روتے تھے کہ چونکہ حضور نے فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے, وہ روتے تھے کہ میرے اوپر یہ وعید فٹ ہو جائے گی. لیکن آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں, مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ وہ جب سر لے کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا, دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا. اب شبہات تو یہ پیدا ہو گیا. نہیں, شبہات نہیں پیدا ہوئے, وہ ایک جھوٹ بول رہا تھا نا انعام لینے کے لیے, وہ انعام لینے آئے تھے نا. تو آپ کو کیسے پتا؟ نہیں, وہ یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ حکمران کے سامنے, آپ مجھے بتائیں, آپ کے سامنے کو عمار بن یاسر کا سر لے کے دو بندے آئے, نعوذ باللہ, آپ تو بھی نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں, اس نے نہیں نعوذ باللہ پڑھا جس کے سامنے وہ سر لے کے آئے تھے, اس کو بھی نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تھا نا. تو وہ ایک کہہ رہا ہے کہ سر میں نے مارا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا ہے. تو وہاں نعوذ باللہ پڑھنے والے ہمارے اسکول آف تھاٹ کے لوگ موجود تھے, عبداللہ بن عمر بن عاص, انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پہ ہی پھینکو, یہ جو حضرت معاویہ سے تم انعام لینے آئے ہو تم ایک دوسرے پہ ڈال دو, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. یہ تو جہنم کما رہے ہو, تم انعام لینے آئے ہو, اللہ نے تو جہنم میں پھینکنا ہے جس نے عمار کو مارا ہے. تم بہتر یہ ہے کہ دوسرے پہ الزام لگاؤ, انعام لینے